مجھے اتنی ایک شرم آئی کہ یہ امریکنز ہمیں کتنا نیچا سمجھتے ہیں. یعنی یہ ہمیں یہ غلاموں سے بھی نیچا سمجھتے ہیں. یعنی ان کی بحثی یہ ہے کہ یہ ملک تباہ ہو رہا ہے ان کی جنگ میں, لیکن ان کو اتنی قدر نہیں ہے کہ یہ ایک دفعہ بیچاری قوم جو غربت بڑھتی جا رہی ہے کہ وہ بیچاری امن کی طرف جا رہی ہے, اور انہوں نے اتنی بے دردی سے ہمارا پیس پروسیس ختم کیا. یعنی وہ ہمیں کتنی حقارت سے دیکھتے ہیں, کیونکہ ہم خود غلام ان کے بنے ہوئے ہیں. ہم ڈالر ہاتھ پھیلا کے ان کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. کبھی مانگنے والی کی کوئی عزت کرتا ہے. جب ہو سکتا ہے کہ اگر ہم آج سٹینڈ لے لیں, ہو سکتا ہے یہ ہم ایک قوم بن جائے, ہو سکتا ہے ہم سارے صوبے اکٹھے ہو جائیں, قوم بن جائے. ایک قوم بنتی ہے خودداری سے, بھکاری قوم نہیں بنتی. بھیک مانگ کے اور قرضے لے کے قوم نہیں بنتی. ہم کہ جی وہ پیسے بند کر دیں گے, وہ یہ بند کر دیں گے. یہ وقت ہے لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے. قوم ایک خدا کو جو ماننے والی قوم ہے, اکٹھی ہو, سب اکٹھے ہو, اور ہم فیصلہ ہم ان کو کہیں امریکنز کو کہ اب ہمارا جو پیس پروسیس شروع ہونے والا ہے, جب تک ہمارا پیس پروسیس چل رہا ہے آپ نے کوئی ڈرون اٹیک کیا, ہمیں وعدہ کریں آپ ڈرون اٹیک کرتے نہ. ہم دو ہی چیزیں کر سکتے ہیں, ہم نیٹو کی سپلائی بند کر سکتے ہیں, ہم سیکورٹی کاؤنسل پہ جا سکتے ہیں. میں یہ کسی صورت نہیں کہتا کہ امریکہ سے جنگ لڑ لو, لیکن کیا ایک طرف جنگ لڑنا اور ایک طرف غلامی کے بیچ میں بھی کوئی چیز ہے؟ کیا ہم یا ان کے غلام بنے یا ان سے جنگ لڑیں؟ کیوں نہیں ہم اپنا موقف پیش کرتے کہ یہ پاکستانی قوم کا یہ موقف ہے, ہماری قوم امن چاہتی ہے, ہم تنگ آ گئے اس جنگ سے, ہمارے لوگ تباہ ہو گئے, اور ہم اب آپ نے اس ملک پہ ڈرون اٹیک کیا, ہم آپ کے نیٹو سپلائیز بند کریں گے, ہم یو این سیکورٹی کاؤنسل میں جائیں گے, اور جو بھی ہوگا ہم ساری قوم اکٹھا مل کے اس کو فائٹ کریں گے. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جس طرح ہم نے امریکہ کی غلامی کی ہے, اور یہ وار آن ٹیرر, مجھے بڑی دنیا نے کہا کہ جناب یہ ہماری جنگ ہے, یہ امریکہ کی جنگ نہیں ہے. یہ جو ڈرون پیس پروسیس کو ڈرون اٹیک کیا گیا, اب کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ جنگ کس کی تھی. کون چاہتا ہے یہ جنگ؟ یہ نیک محمد سے معاہدہ ہوا, فوج نے معاہدہ کیا, ڈرون اٹیک ہوا, اس کو مار دیا. پھر بجوڑ کے اندر ایک معاہدہ ہوا, ایک مدرسے میں ڈرون اٹیک کر کے 60 بچے مار دیے, وہ پھر معاہدہ ٹوٹ گیا. ساؤتھ وزیرستان کا ہوا, وہ امریکن پریشر کے اندر ٹوٹا. پھر ولی الرحمان بات کرنا چاہتے تھے, ان کو ڈرون اٹیک کر کے مار دیا گیا. اور اب یہ جو ڈرون اٹیک ہے, میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ ڈیفائننگ مومنٹ ہے. ساری پاکستان کی قیادت جتنی یہ پارلیمنٹ بیٹھی ہے, اس ساری پارلیمنٹ کے قائدین نے بیٹھ کے ایک مینڈیٹ دیا. ایک گورنمنٹ کے انٹیریئر منسٹر نے محنت کر کے اس سٹیج پہ پہنچ گیا جدھر پہلی دفعہ ایک سیاسی حکومت بات چیت کرنا شروع کرنے لگی طالبان سے, ملیٹنٹ سے. اس ملک سے پہلے یہ ہم سب کو پتا چل جائے کہ کتنی بڑی قیمت دی ہے اس امریکہ کی جنگ کی. میں یہاں وہ بھی قائدین بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے جنرل مشرف کی APC اٹینڈ کی تھی 9/11 کے بعد. ہمیں جنرل مشرف نے تب کہا, ہم نے پوچھا کہ جی ہم اس جنگ میں کیوں جا رہے ہیں, ہماری جنگ تو ہے ہی نہیں, کوئی پاکستانی ملوث نہیں تھا دہشت گردی میں, القاعدہ افغانستان میں بیٹھی ہے. پاکستان میں تو, اور طالبان تو خیر اس وقت دہشت گرد تو تھے ہی نہیں, ان کو فنڈامنٹلسٹ کیا دہشت گرد تو نہیں تھے, تو وہ بھی پاکستان میں نہیں تھے. ہم نے جنرل مشرف سے پوچھا کہ ہم کیوں اس جنگ میں شامل ہو رہے ہیں. یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, مولانا صاحب بیٹھے تھے اس کانفرنس میں. ادھر ہم نے جب پوچھا تو جنرل مشرف نے کہا کہ ہم صرف لاجسٹیکل سپورٹ دے رہے ہیں, اور وہ بھی ہم اس لیے دے رہے ہیں کہ امریکہ ایک زخمی بھالو کی طرح چاروں طرف اپنے پنجے مار رہا ہے, اور ہمیں کہیں نہ کچھ نقصان پہنچا دے. لاجسٹیکل سپورٹ سے شروع ہوئے, اس کے بعد یہاں FBI آئی, پھر یہاں CIA پہنچی, پھر یہاں ریمنڈ ڈیویسز پہنچے, بلیک واٹر پہنچی. اس کے بعد اس ملک کے اندر جو حال ہوا وہ سب کے سامنے ہوا. لوگوں کو پکڑایا گیا, امریکہ کو اپنی کتاب میں لکھتے ہیں جنرل مشرف کہ میں نے پیسے لے کے لوگوں کو پکڑایا. اس کے بعد وزیرستان فوج بھیجی گئی. میں یہاں کھڑا ہو کے کہا کہ یہ آپ انگریز کی تاریخ پڑھ لیں, 80 سال انگریز پھنسا رہا ہے, سب سے زیادہ انگریز فوجی وزیرستان میں مرایا, سپر پاور تھا اپنے وقت کا. یہ ہمارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے کشمیر میں لڑے ہیں, ہماری یہ ریڑھ کی ہڈی کی طرح ایک پولیس کی چوکی نہیں ہے, کیوں ہم فوج بھیج رہے ہیں؟